मैं अभी हमारे उस्ताद मोहतरम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी हफ़ज़हुल्लाह को मैं दावत देता हूँ कि वो यहाँ पर आएँ, अपने ख़यालात का इजहार करें और आपके सवालात का भी जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ضلالة وكل ضلالة في النار। أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, काबिल इज़्ज़त एहतराम मेरी माओ और बहनों, हर किस्म की हम्द व सना, बुज़ुर्गी, बरतरी, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात के लिए अनगिनत ला तादाद बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तक़ीन शफ़ीउल मुज़निबीन मेरे और आपके हादी और रहनुमा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ात अतर पर हूँ। दोस्तों और भाइयों, जैसा कि आप सब के इल्म में था कि आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें ख़ुसूसी ख़िताब जो है वो हमारे बहरीन से
ایک مہمان تشریف لانے والے تھے، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان کے سامنے انسان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ پہلے تو آج وہ مہمانان گرامی فضیلت الشیخ نذیر احمد چودھری حفظہ اللہ تعالی، ان کے آج پی ایچ ڈی کا مقالہ جو ہے آج انہوں نے وہ پیش کیا تھا، اس کا وائوہ تھا، جس کی وجہ سے وہ بحرین میں ہی تاخیر کا شکار ہوئے۔ وہاں سے وہ نکلے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک وہ سعودیہ کے بارڈر پر جو ہے وہ رش کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے کویت میں لے کر آئے اور واپسی اپنے گھر میں خیر و عافیت سے پہنچائے۔ بہرحال ہم ان کے اشتیاق تھے کہ وہ یہاں پر تشریف لاتے اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید کرتے، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر موقع عنایت فرمائے کہ ہم اس مہمان گرامی کے خیالات سے مستفید ہوں۔ تو حقیقت ہے میں تو آپ کے سوالات کے جواب کے لیے یہاں پر بیٹھا تھا، تو اب ان کی جگہ پر چند ایک گزارشات جو ہے اس ٹائم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو آج عالم اسلام کے حالات ہیں وہ کسی بھی عقل مند ذی شعور انسان سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ ہر پڑھا لکھا تو کیا ہر عام آدمی جو ہے عوام الناس میں سے ان پڑھ جاہل، وہ بھی آج جو حالات ہیں عالم اسلام کے ان سے واقف ہے۔ ان حالات میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے امور ہیں، ان میں سے ایک بنیادی کام کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور جو ہماری استطاعت میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، اور آج سب سے زیادہ اسی کا فقدان بھی ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کی روشنی میں میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ آج مسلمان جو ہیں آپس میں پیار اور محبت اور الفت کا جو رشتہ اور تعلق ہے اس کو توڑ چکے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دوسرے مسلمان جو اس کے عزیز و اقارب نہیں ہیں، صرف دین اسلام کی وجہ سے وہ اس کے بھائی ہے، وہ تو اپنی جگہ پر قرآن نے بھی سورۃ الانفال میں بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خونی رشتہ دار بنا رکھے ہیں وہ ان سے زیادہ اولا ہیں، زیادہ حقدار ہیں۔ آج تو وہ رشتہ داروں سے بھی ہمارا تعلق یہ پیار اور محبت کا ایسا ہو چکا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ اگر وہ مجھے جی کرے گا تو میں جی کروں گا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹے گا تو میں 2 قدم پیچھے ہٹوں گا۔ اور یہ فون حقیقت تو ہے، اس کے ذریعے سے تو محبت بڑھنی چاہیے تھی، لیکن یہ ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ اس سے زیادہ تعلق گہرا ہونا تھا، اس فون کی وجہ سے اور زیادہ انسان کے اندر نفرت عداوت پیدا ہو گئی۔ مسلمانوں کے آپس میں جو تعلق ہے، رشتہ دار بھی ہو غیر رشتہ دار بھی ہو مسلمان ایمان والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، صحیح حدیث ہے، مثل المؤمنین
فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ مومنوں کی مثال ایسے ہے آپس میں پیار میں، محبت میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں، الفت کا رشتہ قائم کرنے میں، کہ جیسے ایک جسم کی مثال ہو، ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر اس کے جسم کا ایک حصہ جو ہے کسی تکلیف کی شکایت کر رہا ہے تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو اس کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آپ کے دانت میں درد ہو، آپ کو رات بھر نیند نہیں آتی، کیا آپ کی آنکھیں سو جاتی ہیں؟ آپ کا دل و دماغ آرام محسوس کرتا ہے؟ آپ کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ سکون اور چین سے رہتے ہیں؟ آپ کے سر میں درد ہو تو آپ کے بقیہ جسم کے اعضاء جو ہیں صحیح معنوں میں کام کرتے ہیں؟ اگر تو ہے تو پھر یہ حدیث کو نظر انداز کر دیں، اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر کسی جگہ پر مسلمان ان کو کوئی تکلیف ہے اور ہمیں کوئی احساس تک نہیں ہے، ہمیں کبھی بے چینی محسوس نہیں ہوئی، ہماری نیند کبھی خراب نہیں ہوئی، کبھی ہم نے ان کے بارے میں کچھ اور نہیں تو اپنی زبان سے یہ کلمہ تراحم بھی نہیں نکالا، تو حقیقت ہے ہمیں اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہیں کرتا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب ہم کیا پسند کرتے ہیں کہ ہماری چادر چار دیواری کا خیال نہ رکھا جائے؟ یہ تو بڑی بات کر دی۔ کیا ہم میں سے کوئی ایک چھوٹی سی چیز یہ پسند کرتا ہے کہ میں بازار میں ایک ریال کی چیز خریدنے، ایک دینار کی چیز خریدنے جاؤں یا 1 روپے کی چیز خریدنے جاؤں تو مجھے وہ چیز جو ہے وہ خالص نہیں ملنی چاہیے، اور دکاندار میرے ساتھ اخلاق سے اس کو پیش نہیں آنا چاہیے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی چیز کو لینے کے لیے جاؤں، وہ چیز خالص بھی ہو، اچھی بھی ہو، مناسب دام میں بھی ہو، اور دکاندار میرے ساتھ عزت و احترام سے بھی پیش ہے۔ اس طرح دیگر امور اس پر قیاس کر لیں۔ دوستو اور بھائیوں، اگر ہم نے آج پیار اور محبت کا رشتہ اور تعلق قائم نہ کیا تو آپ کے سامنے حالات ہیں، آج اس کی باری، کل اس کی باری، کل اس کی باری۔ کوئی بھی بچنے والا نہیں۔ ہم نے قرطبہ کے پروگرام میں پیش کیا تھا یہ خیال جو ہے کہ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو آئندہ آنے والی یہ نصف صدی جو ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے اور زیادہ انتہائی ہولناک اور خطرناک ہے بلا شبہ۔ لیکن اگر آج ہم ہوش کے ناخن لیتے ہیں اور آپس کے تعلقات جو ہیں وہ درست کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اسلام کی وجہ سے، دین اسلام کی وجہ سے پیار اور محبت کا رشتہ اور تعلق قائم کرتے ہیں، تو یقیناً آپ اس دنیا میں سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی نجات پائیں گے۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ یہ عمل اگر آپ
اس پر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، مسلمان آپس میں پیار اور محبت کا رشتہ اور تعلق جوڑ لیتے ہیں، تو یقین جانیں دنیا میں کسی کی کوئی سپر پاور سے سپر پاور کیوں نہ ہو، آپ کی طرف میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ کے سر کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، اور یہ ایسا عمل ہے یقین جانے میں تو حدیث قدسی ہے پڑھ کر حیران ہو رہا تھا کہ ایسا عمل کہ انسان وہ مقام اور مرتبہ حاصل کرتا ہے کہ جو مقام اور مرتبہ یقین جانے دین اسلام کے فرائض سے بھی حاصل نہیں ہوتے۔ پھر مجھ پر فتویٰ نہ لگائے کہ شاید میں فرائض سے غافل کر رہا ہوں۔ حافظ صاحب نے بڑے اچھے انداز سے محاسبہ نفس کی روشنی میں آپ کو بتا دی ہے، یہ دین اسلام کے فرائض یہ سب سے پہلے، بلکہ ان کی بھی حقیقت، ان کے بنیادی مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے اندر پیار اور محبت پیدا ہو جائے۔ نماز سے لے کر آپ حج تک چلے جائیں، آپ دیکھ لیں نماز کے اندر بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ ایک صف کے اندر آپ کو کھڑے ہونے کا کہا، امیر غریب کا فرق مٹایا، اور نماز مسجد میں آ کر اجتماعی طور پر قائم کرنے کا کہا تاکہ آپ کو ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے محبت اور اخوت کا رشتہ اور تعلق قائم ہو۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ کو لے لیں، امیر جو ہے غریب کو دیں گے، اور یعنی غریب یہ زکوٰۃ وصول کریں گے تو آپ کے بارے میں نفرت کا اظہار کریں گے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کر کے تو دیکھیں، کسی غریب کے ساتھ تعاون تو کر کے دیکھیں، پھر پتہ چلے۔ یعنی دیگر عبادات سارا سب کے سب ایسے ہی ہے۔ روزہ جو ہے یہ آپ کو بھوکے لوگوں کی، غریبوں مسکینوں کی بھوک اور افلاس جو ہے اس کا احساس دلانے کے لیے فرض کیا گیا، یعنی بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد، یعنی یہ سارے جتنے بھی ارکان اسلام۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیار اور محبت کا رشتہ اور تعلق ایسا افضل عمل ہے کہ میں حدیث قدسی کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ جو فرائض کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث کی روشنی، حدیث قدسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے یہ روایت بیان کرتے ہیں، کیا ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین خود سے یہ آوازیں دے رہا ہوگا، این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ اللہ رب العالمین یہ کل قیامت کے دن، قیامت کے بارے میں ابھی آپ نے تھوڑی سی بات سنی ہے کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، وہاں پر بے لاگ محاسبہ ہوگا، کسی کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، رعایت ملنے والی وہ صرف اللہ کے نیک مومن متقی پرہیزگار بندوں کو، اور وہ ان کے اس تقوی، اس پیار اور محبت کی صفت کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین خود یہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن۔ اور قیامت کا دن کیا ہے؟ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید و رسالت کے بعد سب سے زیادہ جس عقیدے کی بات کی ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها
تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کرتا ہے۔ ایسا ہولناک وہ زلزلہ برپا ہوگا کہ اللہ ارض و سما کا مالک وہ کہتا ہے شیء عظیم۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس ہولناکی کی وجہ سے بھائی بھائی سے جان چھڑائے گا۔ والدین جو آج حلال و حرام کی تمیز اولاد کے لیے بھول چکے، وہاں تو اپنی اولاد سے جان چھڑائیں گے۔ اولاد ماں باپ سے بیگانہ ہو جائے گی۔ بیوی سب کچھ قربان کر کے آپ کے گھر میں آنے والی رفیقہ حیات وہ بھی آپ سے ناآشنا ہو جائیں گے، آپ اس سے جان چھڑاتے پھریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ یومئذ شأن یغنی۔ اس دن تو ہر بندے کا معاملہ ہی عجیب ہوگا، اپنا نفس و نفسی ہوگی۔ بلکہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کرام رب نفسی کر رہے ہوں گے، چاہے جائے کہ عام انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہولناکی میں بیان کرتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ کہاں ہیں میری وجہ سے آپس میں پیار اور محبت کرنے والے۔ اللہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی۔ آج میں ان کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب کرنا چاہتا ہوں، اپنے عرش عظیم کے نیچے جو ہے ان کا محل تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے محل عرش عظیم کے نیچے؟ عرش تو بہت بڑا ہے، یہ زمین تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر اتنے بڑے ولے ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنے مومن بندوں کو محلات عطا کریں گے، ان کے رہنے کا مقام بنائیں گے۔ اور وہ کتنی دیر کا مقام پتہ ہے آپ کو؟ قرآن مجید کھول کر دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن، 50,000 سال کا۔ یہاں پر کس کی عمر اتنی ہے؟ 50,000 سال کا دن۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ 50,000 کبھی فکر کی ہے اس کی؟ آپ سب یہی توجہ دلا رہے تھے۔ اس دنیا میں ہم نے پتہ نہیں کتنی دیر رہنا ہے، اس کے لیے کتنی تگ و دو ہے، کتنے بڑے بڑے مکان تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں ہم نے رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا۔ لیکن وہاں یقینی بات ہے کہ آپ نے 50,000 سال گزارنے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے بچ جائے۔ وہاں پر اس نے وہ زندگی گزارنی ہے، اور وہاں پر موت نہیں ہے، وہاں پر زندگی ہے۔ اور میں 50,000 سال کا دن، اس کے اندر نبی پاک نے ایک حدیث میں بھی بیان کیا ہے لوگ کیسے ہوں گے، الناس کقدر اعمالہم، لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ہوں گے۔ اور پھر اسی حدیث میں نبی پاک نے فرمایا کیا حساب سے ہوں گے؟ کہا کہ ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ پسینہ اتنا زیادہ آئے گا، اتنا زیادہ دنیا میں کبھی تصور بھی نہیں آ سکتا۔ جتنا بھی پسینہ ہو، کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ اپنے پسینے کے اندر اس کے پاؤں جو ہیں وہ ڈوب جائیں؟ کبھی دیکھا؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ قیامت کے دن یہ ہوگا
ایک بندہ صرف اپنے ٹخنوں تک نہیں، ایک بندہ اپنے گھٹنوں تک بھی ہوگا، بلکہ یہ بندے تو ان سے زیادہ خوش نصیب ہی ہوں گے کہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں۔ کہا ایک بندہ یہاں تک، ایک قسم لوگوں کی یہاں تک ہوگی کہ ان کے کمر تک پسینہ ہوگا۔ بعض بد نصیب تو ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے پسینے میں گوتے کھا رہے ہوں گے۔ یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسا معاملہ ہوگا وہاں پر، اور 50,000 سال کا دن، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، کون سے نیک بندے؟ جنہوں نے آپس میں پیار اور محبت کا رشتہ اور تعلق قائم کیا، لیکن شرط لگائی ہے بجلالی، میری جلالت کی وجہ سے، میری عظمت کی وجہ سے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے این المتحابون بجلالی لہم منابر من نور یغبطہم الانبیاء والشہداء۔ فرمایا کہاں ہے میری جلالت کی، میری کبریائی کی وجہ سے آپس میں پیار اور محبت کا رشتہ اور تعلق قائم کرنے والے؟ آج میں نے ان کے لیے نور کے ممبر تیار کیا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ایسے ممبر جب اللہ رب العالمین ان بندوں کو اس پر بٹھائے گا نا، ان تختوں پر، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی، یغبطہم الانبیاء والشہداء، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والے، جہاد فی سبیل اللہ میں شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والے، وہ بھی اور اللہ کے انبیاء بھی رش کریں گے۔ اللہ، یہ تیرے کون سے نیک بندے ہیں جن کو تو نے یہ عزت افزائی کی ہے، یہ مقام عطا کیا ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ ایسا بابرکت عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ اپنے دوست سے محبت کرتا ہے، مسلمان، اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا یہ بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے دوست کو ملنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، یا اس کو پتہ چلا فلاں بھائی جو ہے وہ بیمار ہے، ادان ہاسپٹل میں ہے یا فروانیہ یا کہیں بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کہا وہ تیمارداری کے لیے نکلتے ہیں، ناداہ منادن، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، منادی کر دو، اعلان کر دو۔ کیا اعلان کروں؟ کہا یہ اعلان کر دو بِأَن طِبْتَ وَتَابَ مَمْشَاكَ، اے بندہ مومن، تو اپنے گھر سے نکلا ہے، جو تو قدم اٹھا رہا ہے یہ اتنے بابرکت ہیں کہ ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تجھے نیکیاں عطا فرما رہا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تیرے درجات کو بلند فرما رہا ہے۔ اسی پہ بس نہیں، بلکہ اسی حدیث کے بعد آگے الفاظ یہ ہیں، فرمایا وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، ایسا تو نے بابرکت عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرا ایک محل تعمیر کر دیا ہے۔ دوستو اور بھائیو، اس میں پیسے بھی نہیں لگے، کچھ بھی نہیں لگا۔ یہ مسجد بنائی، کتنی شاندار مسجد، ہم میں سے کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے چاہے وہ استطاعت بھی رکھتے ہیں، یعنی تھوڑے بہت مال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خیر دی ہوئی ہے، وہ اس طرح کی پیاری مسجد بنا سکتے ہیں اپنے انڈیا پاکستان میں، اس طرح اے سی لگا ہو، اسی طرح سارا کچھ ہو، اتنی سہولتیں ہوں۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا، یا اللہ ہمیں بھی استطاعت عطا فرما کہ ہم ایسا کام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ گھر اللہ کا تعمیر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا کر دیتا ہے۔ من بنا للہ مسجدہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ لیکن یہاں یہ لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے، کروڑوں روپیہ بلکہ آج کے لحاظ سے، پھر جا کر یہ مقام ملتا ہے، اور یہاں کچھ بھی نہیں کیا، صرف اپنے اللہ کی عطا کردہ یہ نعمتیں پاؤں کو استعمال کیا ہے، اپنے وقت کو نکالا ہے، اپنے بھائی کی زیارت کو گیا ہے، اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے گیا ہے، کچھ تیرا صرف نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں ایک محل عطا کر رہا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، بہت ساری باتیں ہیں جو اس موضوع پر کی جا سکتی ہیں۔ میں تو ایک آخری بات کرتا ہوں کہ جب انسان
اللہ کا محبوب بن جائے، کسی عمل کی وجہ سے اللہ کا محبوب بن جائے، تو میں نے کہا تھا نا دنیا میں بھی آپ سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی نجات پائیں گے۔ جو محبوبان الہ بن جائے، محبوب الہی بن جائے، تو کیا کبھی آپ اس کے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا محبوب پیارا بھی ہو اور دنیا میں وہ ذلیل و خوار بھی ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کبھی اپنے محبوب بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ نے وعدے کیے ہوئے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے بندانے جو میرے خاص بندے ہیں میں ان کو کبھی ذلیل و رسوا ہونے دوں، بلکہ شیطان کو کہہ دیا تیرا سب پہ بس چل سکتا ہے، میرے بندوں پر نہیں چل سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کچھ حربہ نہیں چل سکتا، تیرے شکار نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے پیار اور محبت شروع کر دیتا ہے۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں تھے۔ ابو ادریس خولانی، یہ ریاض الصالحین یہاں پر ہر مسجد میں پڑی ہوئی ہے، آپ اٹھا کر دے سکتے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدنا ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا، میں نے دیکھا لوگوں کا جمگھٹا لگا ہوا ہے، ایک بندہ باتیں کر رہا ہے، میں بھی آگے بڑھا، میں نے دیکھا تو وہ بڑا خوبصورت، اس کے چہرے کو ہی دیکھ کر میرے دل میں ان کی محبت جاگ اٹھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا یہ کون ہے۔ میں نے ایک ساتھی کو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آپ نہیں جانتے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار فداکار صحابی سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ وہ صحابی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رشتے کے متعلق کہا، یہی تعلق محبت اور پیار کا۔ آپ نے کہا یا معاذ واللہ یا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں تیرے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی۔ کہا مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، میرے دل میں ان کی محبت اور زیادہ ہو کہ یہ تو نہیں پا کہ محبوب صحابی، لیکن میں مل نہ سکا، مجھے کوئی کام تھا، رش تھا، میں اپنے کام کی طرف نکل گیا، اور رات فارغ ہو کر بستر پر آیا، نیند نہیں آ رہی، بے چین تھا، بار بار حضرت معاذ کا خیال میرے دماغ میں آ رہا ہے، آنکھوں کے سامنے ان کی صورت گھوم رہی ہے۔ میں نے کہا ابو ادریس تو نے بہت غلطی کی، تو کیوں نہیں ان سے ملا اور اپنے جذبات کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ اسی بے چینی میں نیند نہیں آئی تو میں نے کہا چلو مسجد میں چلتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد میں آ گئے، مختصر یہ کہ مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں کھڑے، آگے بڑھے۔ یہ تو بڑا موقع اللہ نے عطا کر دیا۔ جیسے ہی وہ فارغ ہوئے تو آپ آگے بڑھے اور کہا اے رسول اللہ کے صحابی جناب سیدنا معاذ ابن جبل، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں انی احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ سیدنا معاذ نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہو؟ کہا جی ہاں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں انی احبک فی اللہ، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہو؟ کہا جی ہاں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر۔ تیسری بار پھر پوچھا، جب انہوں نے تیسری بار کہا نا جی ہاں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تو سیدنا معاذ نے اپنے گلے سے ان کو لگایا، سینے سے لگایا، اور پھر کہا ابشر یا اخی، اے میرے بھائی خوش ہو جا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اذنایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کانوں کے ساتھ سنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا
کہ تمہارا اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے واجبت محبتی للمتحابین فیہ واجبت محبتی للمتجالسین فیہ واجبت محبتی للمتزاورین فیہ، کہ اللہ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے، یعنی وہ میرے محبوب بن جاتے ہیں جو صرف اور صرف میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ محبوب بن جاتے ہیں جو صرف میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں، وہ میرے محبوب بن جاتے ہیں جو صرف اور صرف میرے لیے وہ ایک دوسرے کی مجلس کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اس مجلس کو بھی اپنی رضا کے لیے بنا دے تاکہ اللہ کے ہم محبوب بن جائیں، اور آج پوری امت اسلامیہ کے اندر یہ پیار اور محبت کا رشتہ اور تعلق اللہ رب العالمین قائم فرما دے۔ میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے سنا ہے یقین جانیں اپنی نفرتوں کو ختم کر دیں۔ اگر کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہے نا، یہ اللہ کا ایک ٹاپک ہے بہت بڑا، کہ ناراض رشتہ دار ہیں اور آپ بھی ناراض ہیں تو یقین جانیں آپ کی نمازیں بھی قبول نہیں ہیں، آپ کی تلاوت قرآن بھی قبول نہیں ہے، آپ کے ذکر و اذکار بھی گئے، سخاوت بھی گئی، سب کچھ چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو آسمان کی طرف اٹھانے ہی نہیں دیتا، فرشتے لے کر ہی نہیں جاتے، آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا ہے، حتیٰ کہ آپ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے رشتہ دار سے صلح کریں، پھر آپ کے ہو سکتا ہے وہ اعمال قبول ہو جائے۔ اس لیے بھائیوں یہ تو الگ ایک مسئلہ ہے کہ قضا تعلق اگر ہے کسی سے ناراضگی تو اس سے صلح کریں۔ اور میں ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کروں، میں پڑھ رہا تھا آج کل اہل بیت کے حوالے سے بڑی گفتگو ہوتی ہے، تو میں اہل بیت کا ہی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ایک بھائی محمد ابن الحنفیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری بیوی سے بیٹے تھے، اس کا نام حنفیہ ہی تھا، ان کی بیوی کا نام، اس کے بیٹے ہیں، آپس میں کسی بات پر ناراضگی ہو گئی تو ایک دوسرے کے سامنے آئے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے مجھے پہلے سلام کریں، اور امام حسین کہتے ہیں تمہیں چاہیے کہ تم مجھے پہلے سلام کرو، میں بڑا ہوں۔ ایک دوسرے کے ساتھ یہ تکرار تھوڑا سا ہوا، کہا تم چھوٹے ہو کر مجھے کہتے ہو کہ میں تمہیں پہلے سلام کروں، تم کیوں نہیں پہلے سلام کرتے؟ یہ بات کی نا، تو انہوں نے جو ان کے دل میں تھا امام حسین کے دل میں وہی انہوں نے بات کی۔ اللہ اکبر، یہ اہل بیت ہیں۔ آج ذکر تو بڑا ہوتا ہے، ان کے یہ سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت محمد ابن الحنفیہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور میں نے جو حدیث سن رکھی ہے نا، میں چاہتا ہوں وہ فضیلت آپ کو مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جب دو بھائیوں میں ناراضگی ہو جائے تو جو پہل کرتا ہے نا تو وہ اس سے بہتر اور افضل ہے جس کو اس نے سلام کیا ہے، تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ کی افضلیت کم ہو، اس لیے آپ پہلے مجھے سلام کریں۔ یہ موقع میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں۔ کیسی خیر خواہی ہے، کیسے جذبات ہیں۔ انہوں نے کہا میں بھی تو اسی لیے تجھے کہہ رہا تھا۔ کہا نہیں، آپ بڑے ہیں تو آپ کی فضیلت ہے، اور آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ کو اللہ نے یہ عزت و عظمت عطا کی، اس لیے میں کہتا ہوں وہ قائم رہے اور آپ ہی پہل کر کے مجھ پر سلام کریں۔ تو انہوں نے سلام کیا۔ تو بہرحال آپ سلام کریں گے تو آپ کے لیے بہتری ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز کبھی اس میں آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی کہ وہ کہے کہ یہ تو نیچے ہو گیا ہے، دیکھا آ گیا نا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، یعنی پتہ چل گیا نا، میرے بغیر تو اس کا گزارا ہی نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، کہنے دیں، حقیقت ہے ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو اپنی عبادات کی فکر ہے، ہمیں اپنی عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانی، اس لیے ہمیں تو فکر ہے، تو ہمیں پہل کرنے میں
کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھائی ناراض ہے تو اس سے بھی آپ کو صلح کرنی چاہیے۔ یہ سوالات ہیں، یہ تو پڑھا ہی نہیں جا رہا کیا ہے۔ بہرحال یہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سوال ہے بھائی کا، فجر، ظہر، عصر، مغرب کتنی رکعتیں سنت اور کتنے فرض؟ عشاء کے بھی کتنے نفل اور کس ترتیب سے حکم ہے؟ مہربانی کر کے اس کی وضاحت فرما دیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض تو سب کو پتہ ہی ہے، اس میں کوئی مسلمان بچے سے بچہ جو ہے اس کو بھی علم ہے اس کے حوالے سے۔ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4۔ یہ تو فرائض ہیں، اور اس کے علاوہ سنن رواتب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو ہم سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں۔ سنت مؤکدہ جو ہیں فجر کی 2 ہیں، اور جن کا ٹائم پہلے ہے، جن کا ٹائم پہلے ہے، فجر کی نماز سے پہلے، اگر رہ جائیں تو پھر بعد میں پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے۔ صحابی رسول کو نبی پاک نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ رہے تھے، تو آپ نے جیسے ہی وہ فارغ ہوئے، ٹوکا نہیں ہے، اگر منع ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز تروا دیتے اور بلا لیتے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں کیا، نماز سے فارغ ہوئے تو بلایا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول میری فجر کی جو سنتیں پہلے پڑھتے ہیں نا وہ رہ گئی۔ یہ الفاظ ہیں، جو فجر کی سنتیں پہلے پڑھتے ہیں وہ رہ گئی تھی، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے ہی ہیں، یہ وہ رہ گئی تھی، وہ میں نے ادا کی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت کیا، یعنی آپ نے انکار نہیں کیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نماز فجر کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں۔ جو بھائی ایسے کرتے ہیں نا، جماعت کھڑی ہوتی ہے پیچھے آ کر پڑھنا شروع کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، حدیث کی مخالفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کے پاس کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے وہ نماز، ان کی سنتیں چاہے وہ جتنے بھی خشوع خضوع سے، اللہ کا خشوع خضوع تو نہیں ہوتا، جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ ان کو نماز مل جائے جماعت کی۔ پہلی بات وہ خشوع خضوع نہیں ہے تو وہ ویسے ہی نہیں ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نماز کھڑی ہے تو وہ بھی نہیں ہو رہی ہے نبی پاک کی حدیث کی روشنی میں، تو وہ رکھتے نہیں ہوتی ہیں، وہ دل کو ایسے انہوں نے تسلی دے دی ہے کہ میں نے پڑھ لی ہے، وہ پڑھ لی ہے لیکن ہوئی نہیں، اس لیے کہ وہ نماز کھڑی تھی، اس لیے انہوں نے اس وقت پڑھی۔ ظہر کی 4 سنت مؤکدہ پہلے ہیں اور 2 بعد میں ہیں، اور اس کے ساتھ 2 بعد میں جو ہے اس کے بارے میں 2 اور کے متعلق بھی حدیث آتی ہے کہ 4 بعد میں ہے، تو بعض علماء نے اس کو یعنی نوافل میں شمار کیا ہے، یعنی وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، یعنی 6 سنت مؤکدہ ہیں، 4 پہلے اور 2 ظہر کے بعد۔ عصر کی کوئی سنتیں نہیں ہیں، نوافل ہیں جو عصر سے پہلے ہیں، وہ 4 کے بارے میں روایت آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا اس کے لیے کی ہے، تو وہ پہلے ہیں عصر سے پہلے، یعنی عصر کے بعد تو ویسے ہی نفلی نماز مغرب تک نہیں ہوتی ہے۔ مغرب کی 3 رکعتیں ہم نے فرض بتایا اور 2 سنت ہیں بعد میں، یعنی وہ بعد میں پڑھنی ہیں، سنت مؤکدہ۔ اسی طرح عشاء کی بھی 2 سنتیں ہیں، بس یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ عشاء کے ساتھ جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، پہلے 4 اور بعد میں ایسے، یعنی وہ ترتیب ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہے ہی نہیں ہے، کہیں ہم نے نہیں پڑھی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ پر ہو، علم سمندر ہے، ہم نہیں یہ کہتے، لیکن ہم نے واللہ کہیں یہ نہیں پڑھی ہے۔ آپ بھی کوئی کتاب جس میں نماز کے مسائل بیان کیے ہوں، اس میں اگر یہ لکھی ہوئی ہیں، نوافل لکھے ہوئے ہیں، تو اس کا جو حوالہ پڑھیں کہ اگر لکھا ہے تو ٹھیک ہے، یعنی حدیث کا حوالہ لکھا ہے تو پھر تو ہے، لیکن کہیں نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے۔ میں جو سمجھتا ہوں نا، میں اپنے یعنی کہ جو پڑھاتے یا پڑھتے میں سمجھا ہوں کہ کسی عالم نے اپنے مقتدیوں میں سستی دیکھی کہ یہ تہجد کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہاں جی عرصہ دراز سے کوئی بندہ مسجد میں آیا ہی نہیں ہے، ہاں جی مسجد میں تہجد کی نماز کے لیے کبھی کوئی نہیں آیا۔ اس نے یہ کہا کہ یہ عشاء کی نماز بھی پڑھ کر چلے جاتے ہیں، اس وقت بھی کچھ نہیں پڑھتے ہیں اور یہ بھی نہیں پڑھتے۔
تو اس نے یہ کہا کہ تہجد کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیا کرو یار، اگر نہیں تم اٹھ سکتے ہو، نہیں آتے ہو تو یہ پڑھ لیا کرو۔ تو وہاں سے یہ کام سلسلہ شروع ہوا، پھر کرتے کرتے لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے پہلے کر لی، بعد میں کر لی، وغیرہ آپ دیکھ لیں 4 فرض 2 سنت، یہ جو سنت مؤکدہ ہے، اس کے علاوہ جو رکعات ہیں نا 11 رکعات، ان کو جب ملاتے تو کتنی رکعتیں بنتی؟ 17 رکعتیں۔ یہ عشاء کی نماز جو ہے 17 رکعتیں تہجد کی نماز کے ساتھ ہیں، وغیرہ عشاء کی نماز تو 4 فرض اور 2 سنت ہی ہیں بس۔ کہیں کوئی حدیث میں نہیں ہے کہ یہ 4 پہلے پڑھے 2 بعد میں پڑھیں، 2 سنت مؤکدہ کے بعد پڑھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ یعنی اسی سے سمجھ لیں کہ 17 رکعتیں جو ہیں عشاء کی پڑھی جاتی ہیں، وہ اصل میں عشاء کی نماز اور تہجد کی نماز کو ملا کر ہی پڑھا جاتا تھا۔ شروع میں ایسے تھا، بعد میں لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے اس کو آگے پیچھے کر لیا، واللہ تعالی اعلم۔ آگے ہے کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی نجات کروائیں گے جہنم سے، اور ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے یا پھر آپ کی سنت کے طریقوں پر چلنا چاہیے اور فرض نمازوں کو ادا کرنا چاہیے اور روزہ اور زکوٰۃ حج وغیرہ؟ دوستوں اور بھائیوں، یہ اصل میں واللہ عالم کیا ساتھی نے سمجھا کہ ان دونوں چیزوں کو جوڑ دیا۔ یہ عقیدہ تو بالکل صحیح ہے، اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کروائیں گے، بلکہ ہم تو ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا کیا کرو، آتی محمد انل وسیلہ۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ایک مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے۔ ظاہری بات ہے سفارشی جنتیوں کی تو نہیں ہوگی، سفارش کن کی ہوگی؟ جو گناہ گار ہیں ان کی سفارش ہی ہوگی۔ جنتی تو پہلے جنت میں جا رہے ہیں، ہاں جی، ان کی سفارش نہیں ہے، یہ گناہ گاروں کی ہی سفارش ہے۔ یہ شفاعت کے قائل اہل سنت والجماعہ ہیں، شفاعت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور نبی پاک کی صحیح حدیث ہیں، یہ کام کرو واجبت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ بالکل درست ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ لیکن کیا کس کی جو بیتی ہے اس کی شفاعت ہوگی کہ اس کی شفاعت کی جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر جائے گا اور بدعات کا ارتکاب کرتے ہوئے جائے گا، اس کے متعلق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی صحیح حدیث ہے، آپ حوض کوثر پر ہوں گے اور آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان غرم محجلین، ان کے چہرے پر وضو کے آثار ہوں گے، ان کو روک دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، آنے دو فرشتوں، ان کو کیوں روک دیا؟ تو کہا جائے گا کہ نہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا کیا حشر نشر کر دیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوکن لمن غیر دین بعدی، کہ ان لوگوں کے لیے دوری ہو، ہیہات دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ تو آپ تو ان کے لیے دوری کہہ رہے ہیں کہ دوری ہو جائے ان کے لیے، ان کی شفاعت نہیں کریں۔ ہاں، گناہ گار موحد سنت پر چلنے والے بڑی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، تو ان لوگوں کے لیے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اور آپ کی شفاعت قرآن مجید نے بیان کیا ہے، قیامت کے بارے میں ہم نے بیان کیا نا، اور ہمارے زہیر بھائی نے تلاوت بھی سورہ نبا کی آخری آیات کی، تو اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تک اللہ کا اذن نہیں آ جائے، وقال ثوابا، اور وہ سیدھی سیدھی سفارش کریں گے۔ تو بہرحال یعنی یہ نمازیں پڑھیں گے تو یہ ساتھ ساتھ یہ سارے کام کرنے چاہیے، یعنی تبھی جا کر شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملے گی۔ بعض لوگ سنت نمازوں کو 4 رکعت کر کے پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نوافل کو جیسے مرضی پڑھیں، پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ سنت موقدہ ہے غیر موقدہ ہے۔ ہاں،
دو دو کر کے پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نوافل نماز جو ہے مثنا مثنا دو دو کر کے پڑھنی چاہیے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی فرض نماز قضا ہو جائے، مغرب کا وقت ہو جائے یا مغرب کی نماز ہو گئی ہو تو عصر کی نماز کب پڑھی جائے؟ اگر تو ایسا ہے کہ مغرب کی جماعت کھڑی ہے تو آپ مغرب کی نماز پہلے پڑھیں اور پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھیں، اور اسی طرح اگر مغرب کی نماز جماعت ہو چکی ہے پھر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پہلے عصر کی پڑھیں پھر مغرب کی پڑھیں۔ ہاں ایک صورت، اگر مغرب کا وقت جو ہے وہ یعنی قریب ہے کہ ختم ہو جائے کہ آپ کی نماز مغرب جو ہے وہ قضا ہو جائے گی، پھر آپ پہلے نماز مغرب ادا کریں، کیونکہ ادا وہ اس کا وقت ہے تو اس کو پہلے ادا کر لیں، کیونکہ عصر کی نماز تو قضا ہو چکی ہے، اب اس کی وجہ سے یہ دوسری نماز بھی قضا نہ کریں، پہلے اس کو ادا کریں اور پھر وہ قضا جو ہو چکی ہے اس کو بعد میں پڑھ لیں۔ جی ٹھیک ہے، سوالات تو بہت زیادہ ہیں، بہرحال ساتھیوں نے کہا پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ لمبا کریں، تو بہرحال یعنی سوالات جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، سب کے جوابات نہیں دیے جا سکتے۔ یہ آخری سوال ہم کرتے ہیں، کیا حرام آمدنی والا آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ ایک تو حرام کما رہا ہے، اوپر سے وہ زکوٰۃ سے بھی جان چھڑانا چاہتا ہے، واللہ تعالیٰ ہم کیا ہم جواب دیں اس کو؟ یہ مسلمان یہ سوال کرے کہ حرام آمدنی والا، کیا بھئی حرام آمدنی، اگر حرام کا ایک لقمہ چلا گیا تو پتہ کیا ہے؟ آپ کی عبادات قبول نہیں ہے، تو کتنے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو بچنا چاہیے، حرام کمائی سے ہی پہلے کہیں کہ ہم جو حرام کمائی کرتا ہے تو اس کے متعلق کیا ہے، وہ پوچھیں کہ ہمیں بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہرحال تو زکوٰۃ فرض ہے، اگر اس کا یعنی مال حرام ہے، اس نے جمع کر رکھا ہے تو وہ زکوٰۃ تو ایک فرض ہے، اگر وہ حرام کا خیال نہیں کرا تو زکوٰۃ کا کہاں خیال رکھے گا؟ بہرحال زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، اگر صاحب نصاب ہو چکا ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، چاہے جیسا بھی اس نے مال جمع کیا ہے۔ یہ بات کی بات ہے کہ اللہ اس کی زکوٰۃ بھی قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لیکن میں افسوسناک، بس بات ختم کرتے ہیں، افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ میرے فون میں ایک میسج ہے کہ اس میں ایک ساتھی نے ایک فتویٰ ذکر کیا ہے، واللہ تعالی عالم، وہ کہتے سود کے پیسے کو پاکیزہ کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ مسجد بنا دی جائے، اور وہ کسی شیخ کا کہہ رہے ہیں اور شیخ کا نام نہیں لیا، بہت بڑے شیخ ہیں جی، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، واللہ تعالی۔ میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ فتویٰ دینے والے کا نام ذکر کریں، ایسے فتوے قبول نہیں ہوتے۔ دوسری بات، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو میں آج مسلمانوں کی سوچ پر حیران ہوں کہ آپ کو پتہ ہے، یہ معروف ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر مشرکین مکہ نے کی تھی، پتہ ہے نا آپ کو، اور انہوں نے مکمل تعمیر نہیں کی، آج تک بھی ویسے ہی ہے۔ یہ حتیم کا جو حصہ ہے نا، یہ انہوں نے چھوڑا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب فتح مکہ ہوئی، میرے پاس پیسہ بھی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو پورا کر دوں، یعنی بیضوی شکل، انڈے کی شکل، اس کعبہ کی جو اصل صورت ہے حضرت ابراہیم کی وہ بنا دوں، لیکن یہ مجھے خدشہ ہے کہ نئے نئے مشرک جو ہیں یہ مومن ہو گئے ہیں قریش مکہ، تو یہ کہیں اپنے آباء و اجداد کی محبت میں پھر نہ مرتد ہو جائے، اس لیے میں نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ آج تک نشانی ہمارے سامنے ہے، تو مشرکین مکہ نے پتہ کیوں نہیں یہ مکمل کی تھی؟ پتہ نا سب کو کہ حلال پیسے ختم ہو گئے تھے۔ یہ کون؟ 360 بتوں کے پجاری جو حرام سودی کاروبار کرتے تھے، رسیا تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے، وہ ان لوگوں نے بھی کہا نہیں، جو حرام کے پیسے ہیں نا وہ ہم اس پر نہیں لگائیں گے، حلال کے پیسے ختم ہو گئے تو ایسے ہی رہنے دو۔ یہ مشرکین مکہ اللہ کے گھر پر حرام پیسہ نہیں لگا رہے، اور ہم اتنی جرت کر رہے ہیں، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا مال ہی پاک ہو جائے گا اگر آپ سود کا پیسہ مسجد پر لگا دیں تو۔ عجیب سوچ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اسی بات پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ آپ سب ساتھیوں کا میں مرکز دعوت الجالیات کی طرف سے مشکور ہوں کہ آپ بڑی محبت چاہت کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور ہم سب کا یہاں جو آپ کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ جس طرح ہمارے ساتھیوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے اس پروگرام کو ذریعہ نجات بنائے۔
کوئی اعلان ہے؟ اگلا پروگرام یعنی کہ آئندہ پروگرام یعنی ایسے ہے کہ ہر مہینے کی دوسری جمعرات ہے نا، دوسری جمعرات کو ہم یہ پروگرام کرتے ہیں. پہلے وہ مسجد سارملی تھا، اب انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اسی مسجد میں ہوا کرے گا جب تک وہ مسجد تعمیر نہیں ہوتی ہے. تو ہاں جی، دارالقرآن میں جو ہے نا جی، ایک تو بڑے لوگوں کے لیے جو وزارہ اوقاف کی طرف سے ہے وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آپ ساتھیوں سے التماس ہے کہ وہاں ایڈمیشن کروائیں جن کے پاس فراغت ہے. مغرب کے بعد عشاء تک کلاس ہوتی ہے، یعنی 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. ہفتے میں 2 دن یہ کلاس ہوتی ہے. تو آپ وہاں پر تشریف لائیں، جن کے پاس وقت ہے وہ ضرور تشریف لائیں. اسی طرح بچوں کے حوالے سے ہے، ہم ویکلی بچوں کی کلاسز کرتے ہیں دارالقرآن میں ہی جمعے کے دن نماز عصر کے بعد، نماز عصر سے لے کر مغرب تک. تو آپ جن کے بچے ادھر ہیں ان کو چاہیے وہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو وہاں لے کر آئیں تاکہ ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا ہم یعنی کہ جو سلسلہ چلا رہے ہیں اس میں آپ بھی شریک ہو جائیں. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو اسلام پر چلنے والا بنا دے. تو کچھ ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے. ایک ساتھی نے لکھا تھا کہ میری بانجی جو ہے وہ بیمار ہے تو اس کے لیے صحت کی دعا کریں. اسی طرح اور ساتھی جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے بڑے ہی پیارے ساتھی خاور بھائی ہیں، ان کی ہمشیرہ وہ بیمار ہیں، ان کے بہنوئی بھی بیمار ہیں. ہمارے شبیر بھائی، ان کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اگلا پروگرام 10 اکتوبر کو ہوگا انشاءاللہ العزیز. اگلا پروگرام یاد رکھیے، اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آیا کریں. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله غادر السقم. اے میرے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے میرے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ قرضدار مسلمانوں کے قرض اتار دے. اے اللہ تنگ دست مسلمانوں کے رزق میں فراوانی عطا فرما. اے میرے اللہ جو کام کے لحاظ سے پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. اے میرے اللہ کریم یا اللہ جہاں جہاں تیرے نام لیوا ستائے جا رہے ہیں یا اللہ تو ان کی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ خصوصی طور پر کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما. اے میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی ان کا حامی و مددگار نہیں ہے یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما. اے میرے اللہ کریم یا اللہ ہم نے تیرے دیے ہوئے ہاتھ تیرے سامنے پھیلا دیے، تو انہیں خالی واپس نہ لوٹانا. اے میرے مولا کریم ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے. اے اللہ جو ہم نے سنایا یا اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اے میرے مولا کریم یا اللہ اس ملک کے امن و امان کو قائم و دائم رکھ. اے میرے مولا کریم یا اللہ اس ملک کے امن و امان کو اپنی حفاظت میں رکھنا. اے میرے مولا کریم یا اللہ جس طرح یہ حکومت اس دینی پروگراموں کی سرپرستی کرتی ہے یا اللہ تو اس کو جزائے خیر عطا فرما. اے میرے مولا کریم یا اللہ اس مسجد کے بنانے والے یا اللہ ان کے لیے اس مسجد کو ذریعہ نجات بنا دے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے میرے مولا کریم یا اللہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. اے اللہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمانا. آپ کے مقدس ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.